السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ کے حقوق ہم بیان کر رہے تھے کہ بندوں پر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کو اگر پہچان لیں ہم تو اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے تعلق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہے کوئی اللہ، اس سے زیادہ کیا جانتے ہوں گے؟ ہاں اللہ نے پیدا کیا، ہاں اللہ بارش برساتا ہے، باقی اور کیا کیا اللہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، جاننا پہچاننا، ان سب کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے حقوق کو ذکر کریں۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا، آج بھی پھر ذکر کرتے ہیں کچھ حقوق کو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے تعلق سے یا انبیاء اکرام نے اللہ کے تعلق سے جن صفات کا ذکر کیا ہے ان صفات کو ہم مانیں اور جانیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر خرابی، ہر برائی، ہر نقص، ہر کمی سے اللہ پاک ہے، یہ کرنا چاہیے، ہم کو ماننا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، سارا کمال اللہ کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیے ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ بہت ساری کمی کو جوڑ دیا، جیسے کوئی کہے کہ صاحب اللہ بندے کا محتاج ہے، بیٹے کا محتاج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کہتا ہے واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی فرشتے کا۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا بھی اللہ محتاج نہیں ہے تو پھر ہم کو سب کیوں پیدا کیا؟ ہم سب نہیں تو پھر اللہ کی کیا شان رہے گی؟ نہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگ دنیا کے شروع سے آخر تک سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں تو اللہ کی شان نہیں بڑھ جاتی، تو اللہ بے نیاز ہے۔ ہم کو اللہ نے جنت دینے کے لیے پیدا کیا، اس کی جنت کا انعام ہے، اس کو دینے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور بات نہیں مانیں گے تو پھر جہنم جو اسی کے پیدا کر دیا کہ مخلوق ہے اس میں عذاب دینے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کو ہم ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک بیان کریں۔ اس لیے تسبیح رکوع کی بھی، سجود کی بھی، بہت ساری چیزوں میں ہم سبحان سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کسی کمی، کوئی کمی اللہ کے اندر نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ ظالم بھی نہیں ہے، کسی کو جو ہے اس کی نیکی کرنے والے کو اللہ سزا دے، یہ بھی نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی سے بھی اللہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اللہ کو بھی بھوک لگتی کیا؟ نہیں جی، یہ کمی، یہ نقص اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ بھی ایک کمی ہے۔ اس کمی کو، نقص کو دور کرنے کے لیے سوتے ہیں نا، کہ اللہ بھی سوتا ہے کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں جی، اونگ بھی نہیں آتی۔ کوئی کام ہم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا تو پھر آرام لیتے ہیں، سستاتے ہیں، کہ اللہ بھی کام کر کے تھک جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں کو، ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو پیدا کر کے تھک گیا، ہفتے کے دن آرام کیا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے یہودی ہفتے کے دن چھٹی مناتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا پینا سب، یہ پکانا وکانا، شکار کرنا، سروس کرنا، کام کرنا سب بند، بس آرام کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے اللہ تھک گیا، کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، آرام کرنے کا کوئی بھی نقص اللہ کے اندر نہیں ہے، ظلم زیادتی بھی نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے،
ہم کو نہیں نظر آتی کہ اللہ بھی ایسا ہے، نہیں، یہ کمی اللہ کے اندر نہیں ہے۔ جہاں بھی رہیں سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، جہاں بھی رہیں ہم دنیا میں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کے چھپ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کی ذات بڑی کامل، اللہ کی ذات ساری برائیوں سے، ساری کمیوں سے پاک ہے۔ اس کام کو اعلان کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، جب چل کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ خواہ یہ صفات اللہ نے بیان کی ہوں قرآن کے اندر اپنے تعلق سے، یا انبیاء کرام نے بیان کیے ہوں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم، دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کمی کا متعلق بہت ساری باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اللہ بچائے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، بارش بھی برستی ہے، زمین غلہ بھی اگاتی ہے، سب چیز ہے، یہ اللہ ہی کا خزانہ ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوئی؟ اوہو، کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈوبا کے دیکھے سمندر کا پانی کتنا کم ہوا، کیا کم ہوگا؟ سوئی میں صرف نمی تری لگتی ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں لگتا۔ ویسے اللہ کا خزانہ اتنا ہی کم ہوا، یہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ کم نہیں ہوا نا، میں نے بتایا صرف بھیگی نکلتی ہے سوئی، پانی لگتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو ویسے اللہ کا خزانہ کم نہیں ہوا۔ تو جو کچھ اللہ کی صفات ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کا ہم کو بار بار اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ سارے لوگ مل کے گناہ کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے اور بھی نعمتوں سے نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، لوگو تم کوئی بھی رہو، سب اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ صاحب اللہ کے ہم بھکاری اور محتاج ہیں۔ کتنی دولت مل جائے، اللہ کی دولت سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام یہ کرتے ہیں، نہا رہے تھے، سونے کی ٹڈی کی بارش ہوئی۔ ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار، ایک بار زمانہ آیا کہ اللہ نے ان کی ساری دولت لی، پھر ان کو دی، اور کتنا دینا اس سے زیادہ دی، اتنے بڑے مالدار، لیکن جلدی جلدی وہ سونے کی ٹڈیوں کو اپنی جھولی میں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے پوچھا، ایوب میں تجھے بے نیاز نہیں کیا، مالدار نہیں بنایا؟ کہا کہ اللہ تیری مہربانی سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، تیرا انعام مل رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں اس کو؟ اللہ کو اتنا پسند تھا۔ ایوب علیہ السلام شکر گزار بندے، وہ اپنے لیے تھوڑی اٹھا کے سب رکھتے، دیتے دلاتے کرتے نا۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، دن رات اللہ کے محتاج ہیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا تو یہ کہ صاحب ہمارے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں اس سے معافی، دوسرا یہ کہ ہم کو جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس نعمت کو اللہ قائم رکھیں، کفر سے، ناشکری سے، اور سب اس طرح کی ہر چیز سے اللہ ہم کو بچا کے رکھے۔ اس طرح دعا کرتا رہے، مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ سمجھیے کہ صاحب جو کچھ ہم اللہ سے مانگیں گے کچھ بھی اللہ کے دربار میں کم نہیں ہوگا۔ اور خاص کر قرآن اور حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری دعا کیا تھی،
अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कुरान में रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आया, ये भी पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया, ये हदीस में आया, ये भी पढ़ते रहना चाहिए। दुनिया और आखिरत की सारी भलाई इस दुआ के अंदर आ गई, लिहाजा ये भी एक हक़ है कि हम अल्लाह से मांगते रहें। ऐसे आता हदीस के अंदर कि बंदा अगर अल्लाह से नहीं मांगता है तो अल्लाह उस पर गुस्सा करता है, उससे राज़ी नहीं होता है। जितना मांगेंगे अल्लाह उतना खुश होता है। हर चीज़ सोच सोच के अल्लाह से मांगनी चाहिए। हदीस में तो आता है अगर तुम्हारी चप्पल की पट्टी भी टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो जी। नमक नहीं है वो भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह उसका इंतज़ाम करेगा। बंदा अपने आप को इतना मोहताज बना ले कि अल्लाह की कि साहब हमारी एक एक सांस से ज़ाहिर हो कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। हमारी एक सांस ना निकल सकती है ना अंदर जा सकती है अल्लाह की मेहरबानी के बग़ैर। इतना अपने आप को अल्लाह का मोहताज बना ले बंदा, इसलिए सब चीज़ें ख्याल करना चाहिए। उसी तरह अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करना भी, ये भी एक अल्लाह का हक़ है। अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह की इबादत करें, उनसे भी मोहब्बत हमको होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का नाम लेने वाले ना, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले उलमा इकराम, इनसे भी हमको मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत होगी तो वो अल्लाह से मोहब्बत होगी। इसलिए दुआ एक आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और जो भी आदमी बंदा तुझसे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे अल्लाह, और ऐसे सारे काम हमको बता अल्लाह कि उसके करने से तेरी मोहब्बत तू चाहता हमको और हम तुझे चाहने लगें। ऐसी भी दुआ आती है। लिहाजा अल्लाह के बंदों से अच्छे कामों से मोहब्बत करना ये भी है। और उसी तरह जो लोग नाफरमान बंदे हैं अल्लाह के, अगर जो हमारे रिश्तेदार हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, उनसे भी हमको चाहिए कि साहब ताल्लुक़ कम करें, ख़त्म करें। अगर कोई सूरत ही नहीं है उनके सुधारने की, जो अल्लाह को चाहते उनको चाहना, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं उनसे बोझ रखना, उनसे एक तरह की नफ़रत रखना उनके कामों से कि साहब नहीं, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो। सूरह मुजादला के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तो इनको नहीं पाएंगे, तुम इन सहाबा को नहीं पाओगे, युवाद्दुन मन हाद्दल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी अपने दिल में रखते हैं, इन सहाबा को उनसे मोहब्बत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं अलबरा, इसको कहते हैं अलबरा, यानी कि गलत काम करने वाले, गलत अक़ीदे, गलत धंधे, गुनाहों में मुलव्वस लोगों से दूर रहना, अलग रहना। वलवला, और उनको कहते हैं कि साहब जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेकी करने वाले हैं, अच्छे बंदे हैं, उनसे मोहब्बत रखना, इसको कहता है अलवला वलबरा। लिहाजा ये सब अल्लाह के हुकूक़ हैं जो मुख्तसर तौर पर हमने आपको बयान किए, वरना तो बहुत सारे हुकूक़ आप ख़ुद पहचान सकते हैं कि साहब अल्लाह के साथ किसी की तरह की बेअदबी ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो, अल्लाह को जो है हमेशा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारें। ये सारी बातें हमारे दिलों के अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत होगा। अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।